اب یہاں پر ایک سوال ہے جہاں سے میں نے بات کو چھوڑا تھا کہ ان مراجع کرام کی توہین کیوں؟ ان کی افادیت، ان کی اہمیت بہت ہے اور کیوں ہے، اس کو میں یہاں سے واضح کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ یہ جو کوفے کے جتنے لوگ تھے انہوں نے حماقت کی، اور حماقت کی وجہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ آ گئے ابن زیاد کا استقبال کیا حسین سمجھ کر۔ کیوں؟ اس وقت تو مسلم اسیر نہیں ہوئے تھے، اس وقت مسلم تھے اور سب کو پتا تھا کہاں ہیں، ہانی کے گھر پر تھے۔ اگر انہی کوفے میں سے کچھ لوگ مسلم کے پاس جا کر پوچھتے کہ آپ تو سفیر حسینی ہیں، آپ بتائیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حسین آ گئے، آئے کہ نہیں آئے؟ تو مسلم بتاتے کہ نہیں آئے، اگر آئیں گے تو مجھے پہلے خبر ہوگی۔ تو عزیزوں، اب یہی مسئلہ ان نواب ائمہ طاہرین کے لیے ہے کہ جنہیں ہم مرجع کہتے ہیں، جن کی ہم تقلید کہتے ہیں۔ اب کچھ ایسے ہمارے دور کے ابن زیاد ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم مراجع کی باتوں کو سنیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں حسین کے نام پر ہمارا ہاتھ ابن زیاد کے حوالے کر دے۔ اور آج آپ دیکھیں تشیع کو بچایا ایسی مرجعیت نے، ہر جگہ قربانیاں دی ہیں ایسی مرجعیت نے۔ آج پوری دنیا میں اگر تشیع کا سر بلند ہے تو آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک سید علی خامنئی تھا 86 سال کا بوڑھا، لیکن جوانوں کی طرح ڈٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ کو جانتا تھا، دین کو جانتا تھا، شریعت کو پہچانتا تھا، اصولوں سے واقف تھا، حسینی مزاج رکھتا تھا۔ تو اس 86 سال کے بوڑھے نے بتایا کہ جس طریقے سے حبیب نے لوگوں کی رہنمائی کربلا میں کی تھی، آج میں بتا رہا ہوں کہ ہرگز کوئی بھی حسینی یزیدی صفت رکھنے والے کسی بھی انسان کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اور یہ کہا، خاص طور پر اس چیز کو استعمال کیا، اپنی تقریروں میں استعمال کیا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ اعلان کیا۔ تو یہ مرجعیت جو مقابلے پر کہاں، اگر اس مرجعیت کا دامن ہم نے چھوڑ دیا کہاں جائیں گے؟ کون سی پناہ ہے؟ آپ قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کہ مرجعیت کی مخالفت دین کی مخالفت ہے، جس طریقے سے مسلم کی مخالفت حسین کی مخالفت تھی۔ آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا، آج کل تو زمانہ جو ہے وہ جدید ہے، ترقی یافتہ ہے۔ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پوری ٹرینیں لٹ جاتی تھی، پوری ٹرین تو لوٹ لیا گیا۔ آج کل بھی ڈبے لوٹے جاتے ہیں، لیکن اتنا چور، بہرحال اب ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو چرانے کا انداز ہی الگ ہے۔ اب ٹرین نہیں، وہ ٹرین جس ملک میں چل رہی ہے پورے ملک کو چرا لیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ جو سب سے بڑا چور ہے اسے محافظ سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو اس زمانے میں آپ اگر تلاش کریں گے تو ایسے ایسے آپ کو مناظر بھی مل جائیں گے کہ جہاں پر اب ایک ٹرین کو لوٹنا ہے، بیابان جنگل میں کہیں گھاٹی سے ٹرین گزر رہی ہے، تو کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگ آگے جا کر وہ جو انجن ہوتا تھا اس انجن کا کنیکشن ڈبوں سے کاٹ دیتے تھے۔ اب جب ڈبوں سے کٹ گیا تو انجن تو آگے چلا جا رہا ہے، تو یہ ٹرین ایک جگہ پہ رک گئی۔ اب رک گئی تو جیسے چاہو لوٹ لو۔ عزیزوں، آج کے دور میں اس قوم کے انجن کا نام ہے مرجعیت۔ اب یہ کچھ لٹیرے چاہتے ہیں کہ قوم کا تعلق مرجعیت سے کٹ جائے تاکہ لوٹا جا سکے۔ آپ دیکھیے عزیزوں، یہ عشق اہل بیت، یہ محبت اہل بیت ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ ہم پہچانتے ہیں یہ عشق اہل بیت آنکھوں کو کھولتا ہے۔ عشق اہل بیت یہ آنکھیں بند نہیں کرتا، بلکہ اس عشق اہل بیت کی آنکھوں سے ہم وہ دیکھتے ہیں جو زمانہ نہیں دیکھ پاتا۔